میں ان پتھریلے انسانوں کو سمجھاتا حالانکہ ان میں کوئی ڈاکٹر پروفیسر انجینئر ہوتا، کوئی جاپان، کوئی امریکہ، کوئی روس اور کوئی جرمنی کینیڈا سے مجھے فون کر رہا ہوتا کہ خدارا ہماری مدد کرے، ہمیں بابا جی کا، غازی کا، بابا تیلے شاہ کا، اقبال شاہ صاحب کا، کسی کا تو پتہ بتا دیں۔ ان سالوں میں بلا مبالغہ ہزاروں ای میلز، فونز اور بالواسطہ ملاقاتوں کے ذریعے مجھ پر زور دیا جاتا اور میں جواباً کہتا رہا، خدارا یہ بات سمجھیں کہ میں نے جنات کے غلام میں کیا پیغام دیا ہے، بابا جی سے نہیں اللہ پاک سے رابطہ کریں، عاملوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے عمل کی راہ پر بھاگیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں میری ہڈ بیتی جنات کا غلام نے انہیں متاثر تو بہت کیا، لیکن کوئی اس رمز کو پانے کی کوشش نہ کر سکا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ میں بابا جی سے ہونے والی ملاقاتوں کی روداد انہیں بتاؤں۔ میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ بلا وجہ میں اقبال شاہ سے ملنے سے بھی گریز کرنے لگا تھا، بخدا میں ان سے ہرگز نہ ملتا اگر میرے اندر روحانی بیداری شروع نہ ہو جاتی یا میرے دیے ہوئے ذکر و اذکار اور وظائف کے بعد بابا تیلے شاہ مجھے حتماً ہدایت نہ فرما دیتے۔ میں نے بابا تیلے شاہ کا حکم مان لیا اور پھر داتا حجویری کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہانیاں اور راستے کھلتے چلے گئے جن سے کنارہ رکھنے کی خواہش کیا کرتا تھا۔ جب داتا حجویری سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کر واپس آ رہا تھا تو میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ رات کا وقت تھا، بازار میں شور سا برپا تھا، لہٰذا میں نے رش میں سے گزرتے ہوئے فون اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ گھنٹی بند ہوتی اور پھر بج اٹھتی۔ میں پیدل چلتا ہوا حزب الاحناف کے قریب پہنچا تو میرا ڈرائیور گاڑی لیے وہاں کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور فون چیک کرنے لگا۔ کافی سارے غیر مانوس نمبروں کی کالیں آئی ہوئی تھیں، لیکن ایک نمبر سے کم از کم 5 مسڈ کالیں موصول ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس نمبر والے کو فون کرتا، اس کی کال پھر آ گئی۔ یہ شاہد بھائی کا نمبر ہے، دوسری جانب سے ایک صاحب نے پوچھا۔ السلام علیکم، میں نے جوابا کہا جی فرمائیے۔ اس نے سلام کا جواب دینے کی بجائے وفور مسرت سے کہا، شاہد بھائی میں بابر حسین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ شاہد بھائی میں لیبر ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں۔ دراصل میں اور میری بیگم آپ کی کتاب جنات کا غلام پڑھنے کے بعد اب سے ملنے کے لیے بے تاب ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں؟ میں سمجھ سکتا تھا کہ بابر حسین کی طرح بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھ سے کیوں ملنا چاہتے، لیکن میں اس حوالے سے کسی سے بھی نہ ملنے کے لیے صاف گوئی سے کام لیتا۔ برادر اس کتاب کے حوالے سے اب ملنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اب کے استفسارات ہوں گے، یا پھر اب کا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو اب اس کتاب کے کرداروں کی مدد سے حل کروانا چاہتے ہوں گے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں اب سے مل نہیں پاؤں گا۔ میں کوئی کاروباری فی سبیل اللہ عامل بھی نہیں، نہ میں اس کام کو پسند کرتا ہوں، نہ مجھے یہ کام کرنے آتے ہیں، لہذا آپ کی مجھ سے ملاقات رائے گا جائے گی۔ آپ کی بات بجا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، میں آپ کا فین ہوں، لیکن حقیقت میں مجھے آپ سے ایک کام بھی ہے۔ اصل میں میری اور آپ کی کہانی بہت ملتی جلتی ہے۔ اگرچہ اب میں ایک اچھی جاب اور کاروبار سے منسلک ہوں، لیکن میں نے زندگی میں پراسرار حالات کی وجہ سے مشکلات اٹھائی ہیں، وہ اب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں آج بھی ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں بتاتا چلوں کہ محض کتاب پڑھ کر آپ کا فین نہیں ہوا ہوں۔ میری بیگم سمجھ لیں وہ آپ کی زلیخا ہے، میرا مطلب ہے جو آپ کی زلیخا کے ساتھ ہوا، میری بیگم بھی ان حالات سے گزری ہے، لیکن آپ کو آپ کی زلیخا نہ ملی، لیکن میں نے اپنی زلیخا کو حاصل کر لیا اور اسے موت و عذاب سے نکال کر واپس لایا تو بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ خوش تو اب ہوں کہ میری محبت میرے پاس ہے، لیکن اس فاتح محبت کو جو اولاد عطا ہوئی ہے وہ بہت کڑا امتحان اور سزا ہے۔ ہماری جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ اب نارمل ہے، بلکہ اب نارمل تو عام سا لفظ ہے۔ بس کیا بتاؤں شاہد بھائی، میں ایسا بدقسمت انسان ہوں جو محبت دولت حاصل کر کے بھی بے بس ہے۔ میری دولت مجھے صحت مند اولاد نہیں دے سکی، حالانکہ ملک میں اور ملک سے باہر سے بھی ڈاکٹروں سے علاج کرائے، ہر طرح کی رپورٹس ٹھیک ہوتی رہی ہیں،
डॉक्टरों की मुकम्मल निगरानी में बेगम का चेकअप होता रहा। अल्ट्रासाउंड और सारे टेस्ट ठीक होते और नॉर्मल बच्चे की तस्दीक करते थे। लेकिन जब बच्चा पैदा होता तो दुनिया में आते ही वो एक ऐसी दर्दनाक और जहरीली आवाज निकालता कि डॉक्टर्स और नर्सें सरासीमा हो जाती, सनसनी फैल जाती थी। ये बातें खासी पेचीदा और हैरतनाक होंगी। बस मैं चाहता हूं अब थोड़ा सा टाइम दे दें, हो सकता है आपकी रहनुमाई से मेरा मसला हल हो जाए। मैं अब से मिल तो लेता हूं लेकिन मैं नहीं समझता मैं आपका मसला भी हल कर पाएगा। तो मैंने कहा अगर अब चाहीं तो मैं आपको इस्म आज़म बता देता हूं। जी शुक्रिया। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन किसका मसला हल करने में मुआविन हो सकता है। आपको अपने इल्म पर गुमान नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपके इल्म से इस्तिफादा किया है। अपने जिन्नात के गुलाम में जो वजीफा बताया था उसकी पढ़ाई के बाद ही मैंने अपनी ज़ुलेखा को पाया था। आपकी कहानी और इल्म मेरे लिए अच्छी साबित हुई थी। बहरहाल मसाइल भी साथ साथ चलते हैं। मैं समझता हूं आपके तवस्सुल और रहनुमाई से मुझे एक रास्ता मिला और मैं कामयाब हो गया। मैं शायद अब भी आपसे राब्ता न करता, लेकिन मैं जब बहुत आजिज आ गया तो किसी के मशवरा पर इस्तिखारा किया है। इस्तिखारा की रात मैंने ख्वाब देखा कि एक अजीब और गरीब इंसान आपकी किताब पढ़ रहा है और साथ साथ शुक्र पारे बांट रहा है। मैं इस बंदे के पास से गुजरता हूं और इससे शुक्र पारे मांगता हूं तो वो मेरे मुंह पर थूक देता और फिर इस किताब यानी जिन्नात का गुलाम से मारना शुरू करता है। इस दौरान मेरी आंख खुल जाती है। मैं क्या देखता हूं आपकी किताब जो शेल्फ में रखी थी मेरे सीने पर पड़ी है और मेरे पूरे बदन का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है। मुझे इस ख्वाब की ताबीर तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जब बेगम को ये ख्वाब सुनाया और फिर किताब और दर्द का वाकया सुनाया तो उसने अब से फौरी राब्ता का मशवरा दिया। वो अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाना, मैं इनकी बात सुनकर घबरा गया। भाई मेरे, अल्लाह आपको और मुझे भी हर तरह के इम्तिहान से बचाए, आमीन। भाई, हम लोग आज इधर लाहौर डिफेंस में आए हुए हैं। मेरा एक घर उधर भी है। अगर आप मुनासिब समझी तो मैं आपके लिए गाड़ी भेज देता हूं, आप मेरे घर तशरीफ लाएं। ये मेरे लिए इज्जत की बात होगी। मैं खुद भी हाजिर हो सकता हूं आपके ऑफिस में, लेकिन मैं बेगम और बच्चों को भी आपसे मिलवाना चाहता हूं। बाबर हुसैन की गुफ्तगू ने मुझे परेशान कर दिया था। इन दिनों वैसे भी मैं दाता दरबार पर बाबा जी के अता करदा एक इल्म से जान छुड़वाने के लिए दुआ करने जाता था। इस अजीब व गरीब इल्म ने मुझे अब परेशान कर रखा था, लिहाजा जब मैं इन उलूम से कोई फ़ायदा उठाना ही नहीं चाहता था तो इसलिए नजात ही बेहतर थी। इत्तफाक ये हुआ, इसी रात मुझे एक असाइनमेंट पर शहर से बाहर जाना पड़ गया। रात भर सफ़र में रहने और सुबह सवेरे असाइनमेंट मुकम्मल करने में खासा वक्त लग गया। इस दौरान बाबर हुसैन का फ़ोन आता रहा, लेकिन कमज़ोर सिग्नल की वजह से मैं इससे बात न कर सका और इसे मैसेज के ज़रिया मतला करके मुतमईन हो गया कि आज रात लाहौर वापस आ गया तो अगले रोज़ इंशाअल्लाह मुलाकात करूँगा। बाज़ औक़ात इंसान अपने हर काम को तरतीब से करना चाहता है और इसे यकीन हो जाता है वो वक्त को अपने हाथ में लेकर अपने सारे काम बखूबी अंजाम दे लेगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। वक्त चकमा देता रहता है और इंसान को नचोता है। मैं इस रोज़ इशा के वक्त लाहौर वापस पहुंचा तो एक नई मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी। खैर, इसका जिक्र किए बगैर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैं अगले रोज़ ही किया एक हफ्ता तक बाबर हुसैन से ना मिल सका। मैं बार बार माजरत करता रहा। इस दौरान कई और मुसीबत ज़दा लोगों ने भी बाबा जी से मिलने की दरख्वास्तें की थीं, लेकिन मैं किसी को भी मुनासिब जवाब नहीं दे सका। जवाब देता भी तो क्या, किसके भरोसे पर उन्हें बाबा जी से मिलवाने ले जाता। मैं खुद भी हैरान था कि एकाएक इतनी गहमा गहमी और मसरूफियत का सबब क्या पैदा हो गया है। जुमेरात को मैं हसब मामूल दाता हजवेरी के हुजूर रात गए हाजिरी देने पहुंचा तो इस बात का इशारा मिल गया कि इसमें ही मसलहत थी। बाबर हुसैन से फी फौर मुलाकात कुदरत को मंजूर नहीं थी। मैं दाता हजवेरी की मस्जिद में नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद दुआ के लिए मज़ार पुर नूर के पास पहुंचा और अब की तुरबत के सरहाने की जानिब बाहर एक सतून से टेक लगाकर बैठ गया। ज़ायरीन मामूल के मुताबिक आ जा रहे थे।
لہذا اس وقت کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جس ستون کے ساتھ میں نے ٹیک لگا رکھی تھی اس کے دوسرے پہلو پر کوئی اور بھی بیٹھا تھا اور دھیرے دھیرے کھسکتا ہوا میری جانب آ رہا تھا۔ اس وقت میں ارتکاز کی حالت میں تھا اور لذت انہماک سی باطنی وسعتوں میں خود کو تیرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میرے شعور کی دہلیز پر دستک ہوئی، احساس نے مجھے چوپ نہ کیا اور گمان پیدا کیا کہ کوئی شے سرسراتی ہوئی میرا دامن کھینچ رہی ہے۔ ذہن چوکس ہو گیا، میری حسیات بیدار ہوئیں تو میں نے جھٹ سے اس جانب دیکھا۔ وہ ایک مجہول عام سے چہرے والا شخص تھا۔ اس نے میری قمیض کا دامن کھینچا اور بولا، اٹھو اس کی بات سنو۔ اس نے سر سے ایک طرف اشارہ کیا۔ کس کی بات سنو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک 4 انچ لمبا کیل اپنی جیب سے نکالا، اس پر کچھ پڑا اور مجھے دے کر بولا، وہ ادھر کولر کے پاس بیٹھا ہے، یہ کیل اس کے سر میں ٹھونک دو۔ کیا مطلب؟ میں کیوں یہ کام کروں؟ میں نے اپنا دامن چھڑوایا اور پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ اس نے محض دانت نکالے اور کیل زبردستی میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور پھر اتنی جلدی میں وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر اٹھا کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیل ہاتھ میں لیے میں ششدر تھا۔ کیل کس کی کھوپڑی میں ٹھوکنے کی بات کر کے وہ چلا گیا تھا؟ یہ کیا معمہ تھا؟ بہرحال مجھے احساس ہو گیا کہ اس پراسراریت کے پردے کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ میں نے ہمت کی اور کولر کے پاس جا کر احتیاط سے پانی پینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پانی کا گلاس بھرا اور ترچھی نظروں سے اس کے عقب میں دیکھنے کے لیے دبے پاؤں چلا گیا، مگر کوئی نہ تھا وہاں۔ میں نے پانی پیا اور سوچا یہ مجہول سا شخص یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا۔ اسے پراسرار سمجھنا محض واہمہ تھا۔ ویسے بھی ہم جیسے لوگ عام مزارات پر بھی فاتحہ اور دعاؤں اور منتوں کے لیے جاتے ہیں تو ہر کوئی وہاں کسی کرامت اور انہونے واقعہ کا منتظر ہوتا ہے۔ مزارات پر ایسے کردار بھی عام ہوتے ہیں جن میں سے اکثر نیکی کی آڑ میں اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے غیر معمولی طور پر بھلے سے نورانی اور پراسرار ہی کیوں نہ دکھائی دے رہے ہوں، مگر ان کا باطن بہت کمزور اور نفس زدہ ہوتا ہے۔ وہ زائرین کی عقیدت لوٹ لیتے ہیں اور انہیں مروب و متاثر کرنے کے لیے اس طرح سے گفتگو فرماتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان محض کسی بد دعا یا کسی موقع کے ضائع ہو جانے کے خوف سے گھبرا کر انہیں عظیم ہستی سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر فخر کرتا اور دوستوں عزیزوں کو بھی بتاتا پھرتا ہے۔ مگر میں جان گیا تھا کہ بزرگ ہستیاں ان شعبدہ بازوں کا لباس نہیں پہنتی۔ وہ چکنی چپڑی باتوں سے اپنے سائلین و زائرین کو متاثر نہیں کرتے، بس ان کے باطن کے سوئچ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، ان کے قلوب میں ذوق و شوق پیدے کر دیتی ہے۔ ان کی مناجات اپنی جھولیوں میں بھر کر بارگاہ میں سفارش کرتی ہیں اور ان کے محبان کا دامن نور سے بھر جاتا ہے۔ میں نے کیل کو وہاں پھینکنا مناسب نہ سمجھا اور سوچا اگر یہاں پھینک دیا تو کسی کا پاؤں زخمی ہو جائے گا۔ اس دوران اجتماعی دعا کا وقت ہو گیا۔ داتا دربار پر برسوں سے زائرین بڑی عقیدت اور ذوق سے ذکر و دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت لاہور کے بڑے بڑے نامی گرامی سرمایہ دار، سیاستدان، گویا ہر شعبے کا بندہ عام سے لباس میں وہاں پہنچتا ہے، دعا کی نورانیت سے فیض حاصل کرتا ہے۔ دعا کے بعد میں باہر نکلا۔ ڈرائیور حسب معمول گاڑی میں سویا پڑا تھا۔ میں جب گاڑی سے 100 قدم دور تھا کہ ایک باولا سا شخص میری طرف بھاگا چلا آیا اور جھٹ سے اس نے اپنا سر میرے سامنے کر دیا۔ اس کا سر غیر معمولی طور پر کسی بڑے تربوز جیسا تھا۔ میں ٹھٹک گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے 5 کا نوٹ دینا چاہا تو وہ سر اٹھا کر مجھے گھورنے لگا۔ پیسہ نے کیل ٹھوک، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ کیل ٹھوکو، کیل ٹھوکو، وہ میرے سوال کے جواب میں ایک ہی اصرار کرتا رہا۔ او بابا، معاف کر مجھے، میں نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ میں کیوں ٹھوکوں؟ کیل جا اپنا کام کر۔ نہیں ٹھوکو گے؟ اچھا یہ بات ہے۔ اس نے زہریلے انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر اندھیرے میں نہ جانے اس کو کیسے ایک بڑا پتھر نظر آ گیا۔ اس نے اٹھایا اور تنبیہ کے انداز میں بولا، وہ کھڑی ہے تیری گاڑی کو پتھر ٹھوک دوں گا اس میں۔
وہ انسان بن مجھے اب کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہے، لہذا میں نے رب ذوالجلال کا نام لیا اور مخصوص وظیفہ پڑھ لیا۔ میں نے اپنے اندر تقویت محسوس کی اور جیب سے کیل نکال کر اس پر بھی پھونک مارنے لگا کہ وہ چیخنے لگا، نہ یہ کام نہ کرنا، بس یہ کیل ہی ٹھوک دو۔ اچھا مگر پہلے ادھر آؤ۔ ادھر فٹ پاتھ پر اس نے پتھر پھینک دیا اور اندھیرے میں ڈوبے فٹ پاتھ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ فٹ پاتھ سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ نشہ باز اور عموماً بہت سے دیوانے راتوں کو یہاں ہوائج ضروریہ سے فارغ ہوتے تھے۔ میں نے یکایک اس کی کلائی پکڑ لی اور غیر محسوس انداز میں اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ باولا ہی تھا، کسی بات کا جواب دینے کی بجائے مسلسل کہتا رہا، کیل جلدی سے ٹھوک دے۔ مجھے اس کی حرکت بالکل ایسے لگی جیسے کوئی نشہ باز نشہ نہ ملنے پر بالکتا ہے۔ میں جس مقصد کے لیے اس کی نبض ٹٹول رہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس کی نبض غائب تھی، وہ انسان نہیں تھا، مگر وہ ایک انسانی وجود میں تھا۔ انسانی خون کی گردش اور دل کی دھڑکن اس میں مفقود تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، کیل اس کے سر پر رکھا اور سوچا کوئی پتھر ملے تو اس سے ٹھوک کر کھوپڑی میں اتار دوں، مگر اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ کیل اس کی کھوپڑی پر رکھا تو یوں کھوپڑی میں دھنستا چلا گیا جیسے یہ کھوپڑی موم یا روی کی بنی ہوئی ہو۔ کیل جو ہی کھوپڑی میں نیچے تک آتر گیا، باولے کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں اور میں نے اس لمحہ میں پھر مخصوص وظیفہ پڑھ لیا، اور جب اٹھنے لگا تو وہ دانت نکوس کر بولا، بابر حسین سے نہ ملنا، اگر ملے تو یہ کیل جو تو نے اپنے ہاتھوں سے میرے مغز میں اتارا ہے، اسے تمہاری کھوپڑی میں ایسا اتاروں گا کہ جدھر بھی جائے گا کوئی نہیں نکال پائے گا۔ جا اب چلا جا، کسی کی عزت کرتا ہوں، اس کی بدولت تجھے آج صرف سمجھانے آئے تھے ہم دونوں۔ میرا من کھلا رہ گیا، میں کیسے گاڑی تک پہنچا، گھر آیا مجھے یاد نہیں۔ نماز فجر کے بعد ایسا سویا کہ اس روز ظہر کی نماز بھی چھوٹ گئی، میرا ذہن ماوف ہو گیا تھا۔ میں اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ باولے کی باتوں کو ذہن سے کھرچ کر نکال پاتا۔ عصر کی اذان کے وقت مجھے کچھ اپنا اب سنبھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اٹھ کر غسل کیا اور نماز عصر گھر پر ہی ادا کر کے جائے نماز پر ہی بیٹھ گیا۔